درود پڑھ دیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار اولئک هم فیہا خالدون۔ درود پڑھیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ وافی ہدایہ کہ جس کا نشان سورہ بقرہ آیت نمبر 157 اور آیت الکرسی کا آخری جز شمار کیا جاتا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر اختیار کیا، کفر پہ ڈٹے رہے، ان کے اولیاء، ان کے ولی طاغوت ہیں۔ اور یہ جو مومنین کا ولی خدا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ مومنین کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جو طاغوت ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کفار کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہی طاغوت اور یہی کفار اولئک اصحاب النار، یہی اہل جہنم ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو ہماری چل رہی تھی ایمان اور اہل ایمان کے حوالے سے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایمان کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو انسان دیکھ کر پہچان لے، ایمان ایک رکن قلبی ہے، ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ نہ ایمان کو تولا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، لیکن ایمان ہے کوئی چیز جس کی وجہ سے کائنات کے اندر پروردگار عالم انسانوں کو اجر دیتا ہے۔ تو اور ایمان کو اگر حاصل کرنا ہے، ایمان کی منزل پر جانا ہے، تو ایمان تو دیکھا نہیں ہے، ایمان کو ہم نے لمس تو نہیں کیا ہے، تو ایمان کی شناخت کے کیا طریقے ہیں؟ یا تو ایمان کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں، اس سے پوچھ لیجئے کہ ایمان کیا ہے، جسے امیر المؤمنین قرار دیا گیا ہے وہ بتا دے کہ ایمان یہ ہے، یا یہ نہیں سمجھ سکتے
تو اور بھی طریقہ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ جو اصحاب ایمان ہیں ان سب کو غور سے ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، غور سے ان کی افکار کا مطالعہ کرو، ان سب میں جو کامن چیز نظر آتی ہے اسی چیز کا نام ایمان تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ایمان کا مظہر ضرور ہے، کیونکہ ایمان تو اندر موجود ہے، اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ بار بار کی پڑھی ہوئی آیتیں ہیں، اور ہم میں سے کون نہیں جانتا، ہم سب جانتے ہیں کہ مَن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی الہی اختیار کرے خدا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دے دیتا ہے۔ ایک آیت ہے، بار بار کی آیت ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بھروسہ ہوتا ہے ہمارے افکار پر کہ ہم نے کیا آئیڈیاز لگائے اور کس طریقے سے ہم کماتے ہیں۔ وہ آیات قرآنی، وہ ہمارا اعتقاد، وہ ہمارا نظریہ، لیکن یہ ہمارا ایمان۔ ایمان کس بات پر ہے کہ جو میرے پاس ہے میری کمائی کا نتیجہ ہے، میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اب جب میری محنتوں کا نتیجہ ہے اور خدا جب مجھے کہتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے مومنین کی مدد کرو، حاجت مندوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو جو آدمی اس بات پہ توجہ دیتا ہے کہ یہ میری محنت کا ثمر ہے، اسے نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جس کا خیال یہ ہے کہ اس کا دیا ہے، جس کا خیال یہ ہے اس کا دیا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے تم دو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، تم دو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، تو یہ انسان تو یہی سمجھتا ہے دیا ہوا اس نے ہے، وہی دینے کو کہہ رہا ہے، جائے گا تو دوسرا آئے گا، اس سے بڑھ کر آئے گا، اس سے بہتر آئے گا، کیونکہ دینے والا وہ ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے دیا تھا، اب تو وجہ بھی ہے۔ پہلی مرتبہ تو بغیر کسی تفضل احسان کے تم پر تفضل کیا تھا، تم میں کوئی کوالٹی نہیں تھی، تم میں کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اب تو تم سخی ہو گئے ہو، اب تو تم خیال کرنے والا ہو گئے ہو، اب تم صدقات اور خیرات کی منزلوں پر آ گئے ہو، اب تو تمہارے اندر اہلیت بڑھ گئی ہے۔ اب اگر یہ دونوں باتیں ہماری زندگی میں رہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ ہم بائیں بازو پہ ہی چلتے رہیں گے کہ یہ زور بازو کا کمال ہے۔ اب اس سے کیسے نکلیں؟ یہ مشکل تو ہے نا، انسان تو ہے، دماغ تو سمجھتا ہے، لیکن دل میں بات بیٹھتی نہیں ہے۔ بات بٹھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی چلانی ہے، گاڑی سیکھنی ہے، تو کیا کرتے ہیں جناب عالی؟ کسی سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اسٹیئرنگ سنبھالیں گے، اس طریقے سے کلچ کو سنبھالیں گے، اس طریقے سے بریک کو سنبھالیں گے، اس طریقے سے ایکسیلیٹر کو سنبھالیں گے، اس طریقے سے گاڑی چلا دیں گے۔ سب کچھ سکھا دیا، سارے پرزے چلانے آتے ہیں، چلاؤ گاڑی روڈ پر، چلاؤ۔ یہاں سے موٹر سائیکل والا آ رہا ہے، وہاں سے گاڑی والا آ رہا ہے، بیچ میں گڈھا آ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے گزرنا ہے۔ ابھی آئے ہیں آپ اس حالات سے، تو اب گاڑی چلاؤ۔ تو جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیسے برطرف ہوتی ہے؟ آسان طریقہ ہے، بار بار چلاؤ، روزانہ چلاؤ، اس گڈھے میں جاؤ گے، اس گڈھے میں جاؤ گے، ادھر تصادم ہوگا، ادھر حادثہ ہوگا۔ سیکھتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس کمال آ جائے گا۔ اب خطا نہیں ہوگی، اب چوک نہیں ہوگی، اب ڈر نہیں لگے گا، اب خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمہارے پاس کوئی منجھا ہوا ڈرائیور ہو، جس کو تم دیکھتے رہو، جس کو دیکھتے رہو، جس کو دیکھتے رہو، جس کو دیکھتے رہو۔ اچھا یہاں پہ ایسا کیا، وہاں پر ایسا کیا، پھر ایسا کیا، پھر ایسا کیا،
پھر ایسا کیا؟ یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ اب تم اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ ہو جاؤ تو تمہیں نظر آئے گا کہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے کہ مال کچھ جمع کر کے رکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نظر آتا ہے کہ میرے مولا حسن علیہ السلام پورا کے پورا مال صدقہ دے دیتے ہیں۔ ایک بار نہیں دیتے، دو بار نہیں دیتے، بار بار دیتے ہیں۔ جب تم انہیں بار بار دیکھو گے، جب تم انہیں بار بار دیکھو گے تو تمہارا دل کا وہم برطرف ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ ایمان میں تبدیل ہو جائے گا، تمہیں خیرات کرتے ہوئے خوف نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ہے جس کا یہ راستے دیکھے بھالے ہیں، اسے یہ کام کرنے میں محنت نہیں ہوتی، تمہیں خیرات کرنے میں زحمت ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، دل کو دبانا پڑتا ہے، حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو وہ ہیں صرف ایک بات سوچتے ہیں، فی سبیل اللہ ہے تو جانے دو، فی سبیل اللہ ہے، راہ خدا میں ہے تو مال کیا ہے، جان بھی جائے۔ راہ خدا میں ہیں تو مال کیا چیز ہے، جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے اس گھرانے کے اندر پہلے سے لے کر 14ویں تک کے اندر ایک ہی بات مشترک نظر آتی ہے کہ ایمان کے حوالے سے آپ جب دیکھیں گے تو خیرات کے حوالے سے میرے مولا کی زندگی تو سب کے سامنے ہے۔ جنگیں میرے مولا نے سب سے زیادہ لڑی، غنیمت بھی خوب آئی، لیکن گھر تک نہیں پہنچی۔ اکثر گھر میں فاقے ہی رہے، اکثر گھر میں فاقے ہی رہے، لیکن کبھی شکوہ نہیں ہوا۔ اور ان مسلسل فاقوں کی وجہ سے اگلی مرتبہ خیر کرتے ہوئے سوچا بھی نہیں۔ ایک بار انسان سے غلطی ہو جائے نا، میں بالکل بار بار ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، جسے ہم غلطی سمجھتے ہیں وہ اہل بیت کی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچئے کہ 3 دن تک روزہ رکھا ہے نا، 3 دن تک روزہ رکھا ہے، حسنین شریفین بیمار تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ نظر مان لو، بچے صحت مند ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ جناب روزہ رکھا گیا، تو روزے کے لیے ہماری طرح سے سحری کا اہتمام نہیں تھا۔ وہاں افطار میں تاریخ کہتی ہے کہ مولا کسی جگہ سے 3 کلو کے قریب جو ہے وہ 3 سا کے قریب 1 سا کے قریب آٹا لے آئے۔ سیدہ نے اس کے 3 حصے کیے، گندم کے آٹا بنایا، روٹیاں بنانا شروع کی۔ 1 حصے آٹے کی روٹیاں تیار کی گئی، اور یہی اس گھرانے کا کھانا ہے، جس گھرانے میں کون ہے؟ امیر المومنین ہے، جناب سیدۃ النساء العالمین ہے، جناب حسنین شریفین ہیں، اور ایک کنیز فضہ ہے۔ پورے گھرانے نے روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا، روٹیاں تیار ہیں، اور وہاں دروازے پہ سائل کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ سب نے اٹھا کر اپنی اپنی روٹیاں دے دی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن پھر نظر کے مطابق روزہ رکھنا ہے، نمک کھا کے پانی پی کے افطار ہو گیا، سحر کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ 24 گھنٹے تک ہمیں تو یاد آتا ہے ہر گھنٹے پر، وہ نہیں دیا ہوتا تو ہے نا، پیٹ کا حال بہتر رہتا ہے۔ بڑا سخت ہو گیا ہے روزہ، اب تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اوہو بڑی غلطی ہو گئی، سحری میں دہی کھانا بھول گئے تھے۔ اب پورا دن یہ قلق رہتا ہے، بات بات پہ یہ بات دہرائی جاتی ہے نا۔ تو یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے افطار ہی نہیں کیا، سحری تو چھوڑو، افطار ہی نہیں کیا، افطار میں پانی پی لیا، نمک کھا لیا، اگلے دن پھر روزہ ہے۔ تو یہ جو بھوک ہے یہ ہو گئی 48 گھنٹے کی، کیونکہ سائیکل پورا گھوم چکا ہے۔ پہلا روزہ تھا، پھر دوسرا روزہ ہو گیا۔ یہ 48 گھنٹے کی بھوک انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیں تو ہماری طرف سے سیکھنا وہ ہے، ان کی طرف سے سیکھنا وہ ہے۔ لیکن پھر مانگنے والا دروازے پہ آیا، اور خدا کو یہ پتہ ہے کہ کون اس کے اہل ہیں کہ جن کے پاس بار بار کسی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اور خدا کا بھی کمال یہ ہے کہ اس در پہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہ اس در پہ کمال کے لیے آئیں تو یہاں کے منگتے بھی کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ مانگنے والا آیا، اب اسیر تھا،
یتیم آیا روٹی دے دی، تیسرے دن پھر یہی کام ہوا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے تو جو ہے وہ پہلی مرتبہ میں ہی جو ہے وہ شیطان کی ماں ہاتھ روک لے گی۔ کہتے ہیں کسی مولانا صاحب نے واعظ کر رہے تھے اور یہ بیان کر رہے تھے کہ جب کوئی آدمی کار خیر کرتا ہے اور صدقات اور خیرات کرنا چاہتا ہے تو 70 شیطان مل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بڑا جذباتی تھا، غصے میں آئے، مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہواؤں میں بول رہے ہیں آپ تو۔ ابھی جاتا ہوں میں گھر پہ اور ابھی جا کر میں جو ہے وہ صدقہ کر کے دکھاتا ہوں، مجھے کون شیطان پکڑتا ہے۔ گھر پہنچے، قحط سالی کے دن تھے، گھر میں سے ڈبے میں چپکے گئے، آٹا نکالا، آٹا نکال کے جانے لگے تو آواز آئی، جی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اب کیا بولیں؟ کہا کہ یہ آٹا ہے، خیرات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ گھر میں تمہارے بچے ہیں، قحط کا موسم چل رہا ہے، کھانے کو ہے نہیں، ابھی شام کا کھانا نہیں ہے، کل کی بات تو دور کی ہو، تمہیں ایک خیرات سوچ رہی ہے۔ بہت لے دے ہوئی، آخر میں سب جھکا کے مسجد میں آ گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھ لیا کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ گئے تو بڑے جوش میں تھے۔ شیطان ملے تمہیں؟ کہ شیطان تو نہیں ملے، شیطان کی ماں ضرور مل گئی۔ تو بات یہی ہے کہ یہ جو نصیحت کرنے والے آس پاس ہوتے ہیں نا، یہ دیکھو کس قسم کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ راہ خدا سے دور کرنے والے ہیں یا راہ خدا پر لے جانے والے ہیں، کیونکہ اولیاء کا فرق ہے کہ جو اولیاء جن کا ولی خدا ہے وہ ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے، اور جن کے ولی طاغوت ہیں وہ روشنیوں سے نکال کر ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ اب اہل بیت کے گھرانے نے سکھایا ہے کہ دیکھو خیرات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو، خیرات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہاری تجوری بھری ہوئی ہو، خیرات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس زمینیں ہو، خیرات کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ تمہارا دل ہے، راہ خدا کو سمجھتے ہو، دینا چاہتے ہو تو جتنا دے دو وہ بہت ہے، جتنا دے دو وہ بہت ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ تمہارے دھات سے ایک روٹی بھی نکل جائے تو قرآن کی آیت بن جائے گی۔ تمہارے ہاتھ سے ایک روٹی نکل جائے تو آیت قرآنی بن جائے گی۔ اور کیسی آیت قرآنی کہ جس میں قرآن مجید اہل بیت کی مدحت سرائی کر رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ گھرانہ وہ ہے کہ بھوک کے باوجود بھی، کھانے کی حاجت رکھنے کے باوجود بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں و مسکینوں و اسیرا، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ارے ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تمہیں نہیں دیکھتے ہیں، تم ہماری نظر میں ہی نہیں ہو، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں اس کے لیے، تم سے نہ ہمیں شکرانہ چاہیے، تم سے نہ ہمیں جزا چاہیے۔ اب یہ اہل بیت کے گھرانے میں ایک حادثہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس گھرانے کی پریکٹس ہے، یہ اس گھر کی پریکٹس ہے کہ جس طریقے سے ایمان کو یہ فروغ دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ایمان کو فروغ دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو سائل آتا ہے اس خیال سے کہ سوال کرے، اور مولا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم سوال مت کرو، تمہارے چہرے کی آبرو چلی جائے گی، جو مشکل ہے لکھ کر دے دو، ہم حل کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ زبان کھلے اس کی، دل کا حال جانتے ہیں۔ شاید ان کے لیے لکھ کر دینا بھی ضروری نہیں، لیکن ایک ہے طریقہ۔ بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ مانگنے والا مانگنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی حیا ہے، نہیں کہہ پا رہا ہے، اس کو روکتے ہیں۔ دیکھو تمہارے سوالات تھے، تمہارے مسئلے تھے، وہ سب مسئلے تو حل ہو گئے، لیکن کچھ مسئلے اور بھی ہیں، وہ بھی حل کرتے چلو۔ یہ گھرانہ ایمان کی بات کرتا ہے، اور ایمان کو میں جس انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایمان اس اعتقاد کا نام نہیں ہے جس کے لیے ہم دلیل قائم کرتے ہیں، تھیوری پیش کرتے ہیں۔ دلیل اور تھیوری ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ ہاں وہ ایمان اس دلیل اور تھیوری کا نتیجہ ضرور ہوگا، لیکن ایمان ایک الگ شے ہے اور دلیل اور تھیوری ایک الگ شے ہے، دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ میں نے شاید کل یہیں وہ مثال پیش کی تھی، ہم میں سے کون نہیں جانتا
کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بے ضرر ہو جاتا ہے. ضرر تو زندہ پہنچاتے ہیں، غیبت زندہ کرتا ہے، بے احترامی زندہ کرتا ہے، توہین زندہ کرتا ہے، زود و کوب زندہ کرتا ہے، حقوق کو پامال زندہ کرتا ہے، چوریاں زندہ کرتا ہے. مردے کچھ بھی نہیں کرتے، ہم سب جانتے ہیں نا. یہی ہمارا علم ہے نا. اچھا جناب، تو آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے، ایک رات آپ نے مردے کے ساتھ بتانی ہے، تو بتائیں گے کچھ نقصان تو نہیں پہنچائے گا، کوئی آپ کو ضرر تو نہیں پہنچاتا. یہ تو آپ کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا، تو آپ کو کیا نقصان پہنچائے. لیکن جیسے ہی یہ مشکل آن پڑے تو آپ سے پہلے میں بھاگوں گا کہ جناب یہ نہیں ہو پائے گا ہم سے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ضرور ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کیسے ہوگا؟ ایمان اس سے غسال سے پوچھو جو روز کے 10 مردے نہلاتا ہے، اس سے پوچھو کہ روزانہ وہ مردے کو غسل دیتا ہے، کفن کرتا ہے، اس سے پوچھو. وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو بہت پریکٹس کی ہے. آپ ایک رات کی بات کرتے ہیں، میں نے تو کئی رات گزاری ہے، مجھے تو کوئی الجھن نہیں ہوتی. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایمان میں اور علم میں زمین تا آسمان فرق ہے، اور وہ فرق آتا ہی اس جگہ سے ہے کہ تم اس علم کو کتنا آزماتے ہو. جو تم نے سیکھا ہے اس کو کتنا آزماتے ہو. جتنا آزماؤ گے اتنا تمہارا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا اور تمہارے راستے بدلتے چلے جائیں گے. اور باب العلم علی ابن ابی طالب بلند کر سلوات. روایت میں کہا گیا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ 3 خصال. مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. اب تو ہم پریکٹیکل کی بات کر رہے تھے، اب اہل بیت کے راستے سے ایک تھیوری آ رہی ہے. مومن بننا چاہتے ہو، ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک تم میں 3 خصلتیں نہ ہوں. اور 3 خصلتیں ایسی ہیں جو تمہارے اولیاء کی ہے. وہ 3 خصلتیں کہاں سے ہیں؟ ایک خصلت اللہ کی ہے، ایک خصلت رسول کی ہے، ایک خصلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے. اور اللہ بھی ہمارا ولی ہے، رسول بھی ہمارا ولی ہے، علی بھی ہمارا ولی ہے. اب کہیں گے کہ مولانا آپ تو 2 دن سے آیت یہی پڑھ رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، مومنیوں کا ولی تو اللہ ہے، اور آج آپ نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ بالکل دلیل ہے، اور بار بار کی دلیل ہے. آپ کی سنی ہوئی ہے، آپ کی بیان کی ہوئی ہے، آپ کی پڑھی ہوئی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا ولی وہ اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور وہ ہے جو ایمان لایا اور نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو تاریخ میں جا کے پوچھئے کہ اللہ تو معلوم ہے، رسول تو معلوم ہے، اے خدارا تو نے علی کا تذکرہ اتنا پھیلا کر کیوں کیا؟ ارے مختصر سا کہہ دیتا، یہ کہہ دیتا کہ تمہارا ولی خدا ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی علی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا ولی ہونا تو میں ہوں واجب الاطاعہ، اس وجہ سے ہے. نبی کا ولی ہونا تو اس لیے کہ میرا نمائندہ ہے. تمہیں جب میں کہوں گا کہ علی ولی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. میں تمہیں علی کی خصوصیات بتاتا ہوں، اس کو سمجھو. وہ مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب رکوع کی حالت میں انگوٹھی دیتا ہے تو خدا اس کے رکوع کو رکوع مانتا ہے، اس کی نماز کو نماز مانتا ہے. کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا. یہ کام تم کرو گے تو ریاکاری کہلائے گی. یہ کام اگر تم نے کیا، تم یہ کرنے گئے تو پتا چلے گا کہ کاپی پیسٹ کر رہے ہو، کسی کی نقل اتار رہے ہو. جس نے کام کیا وہ کمال کا آدمی ہے. اب اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے،
علی ولی ہے، علی کی خوبی بتا دی۔ کون ہے علی؟ وہ ایمان لایا۔ کون ہے علی؟ نماز پڑھتا ہے۔ کون ہے علی؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بڑی عجیب زکوٰۃ ہے، رکوع بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اب روایت کہہ رہی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارے پاس 3 خصلتیں نہ ہوں۔ اور 3 خصلتیں کہاں سے آئے گی؟ یہ 3 خصلتیں تمہارے 3 اولیاء سے آئے گی۔ تمہارا ایک ولی خدا ہے، اس کی یہ خصلت لے لو۔ ایک ولی رسول ہے، اس کی یہ خصلت لے لو۔ ایک ولی علی ہے، اس کی یہ خصلت لے لو۔ جب تم میں یہ آثار پائے جائیں گے تو نظر یہ آئے گا کہ تم میں رنگ خدائی بھی ہے، تم میں رنگ نبوی بھی ہے، تم میں رنگ علوی بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے جب مظہر نظر آئیں گے تو رحمتیں بھی ہوں گی تم پر، برکتیں بھی ہوں گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز بیان کی گئی کہ دیکھو اپنا راز کسی کو مت بتاؤ۔ یہ راز کیا ہوتا ہے؟ راز یہ ہوتا ہے کہ آپ مجلس حسین کے لیے آنے کے لیے نکلے اور نکلنے سے پہلے پیٹ میں درد ہوا شدید آپ کے، لیکن آپ نے درد کی پرواہ نہیں کی، کہا مجلس حسین میں جانا ہے۔ اب آنے کے بعد تم اگر جتانا شروع کر دو بڑا سخت پیٹ میں درد تھا لیکن پھر بھی میں مجلس حسین میں آیا ہوں، یہ تمہارا سر ہے، تمہارا حسین کا معاملہ ہے، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ فجر کا ہنگام آیا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہو، رات بھر کے جاگے ہوئے، نیند بہت گہری ہے، دل پہ پتھر رکھ کر، دل جی کڑا کر کے تم نے نماز پڑھ لی، بڑی تکلیف میں پڑی تھی۔ اب پورا دن گاتے تو نہیں پھرو گے نا، صبح اٹھا تھا، اذان ہو رہی تھی، رات بھر کا جاگا ہوا تھا، بہت تکلیف میں تھا، مرتا کیا نہ کرتا، بڑی مشکلوں سے وضو کیا، بڑی مشکلوں سے نماز پڑھی۔ یہ اپنا راز اپنے پاس سنبھال کر کے رکھو، یہ تمہاری اپنی شے ہے، خدا تمہیں نہیں بتاتا، خدا تمہیں تفصیل نہیں بتاتا، خدا صرف اور صرف اشارے دیتا ہے۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لو، جن تکلیفوں سے گزرے ہو وہ تکلیفیں تمہارے اور خدا کے درمیان ہیں، انہی تکلیفوں سے تمہارا اجر کم اور زیادہ ہوگا۔ عزاداری کے لیے آئے ہو، زحمت کر رہے ہو، بارش ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہو نا، لیکن اب پورا دن اس اجر کو ضائع مت کرتے رہنا، پورے سال ضائع مت کرتے رہنا۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو بارشوں میں جا کے مجلس سے سنتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تعلق تمہارا اور حسین کا تعلق ہے، کسی اور سے اس کا ناطہ نہیں ہے، کسی اور سے رشتہ نہیں ہے، بلکہ تم جانو اور تمہارا حسین جانے۔ اپنا راز سنبھال کر کے رکھو، کسی کو بیان مت کرو، کسی کے سامنے عیاں مت کرو۔ پہلی خصلت خدائی ہونی چاہیے کہ اپنے راز کو چھپاؤ، کتمان و سری، اپنے راز کو چھپا کر کے رکھو۔ اور دوسری جو خوبی ہونی چاہیے تمہارے اندر، نبی کی خوبی ہونی چاہیے۔ نبی کی خوبی کیا ہے؟ مدارات۔ بڑی شان والا نبی ہے، عظمتوں والا ہے، اس سے بہتر کسی کا ایمان نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، لیکن بیٹھتا کس میں ہے؟ مشرکوں کے درمیان میں۔ باتیں کس کی سنتا ہے؟ مشرکوں کی سنتا ہے۔ وہ نبی اتنی عظمتوں والا لیکن اتنے انتہائی پست انسانوں کے درمیان رہ کر بھی کبھی وہ ان کی توہین نہیں کرتا۔ بیٹھنے کے اندر مدارا کرنے کی طاقت ہے، اس کے اندر اتنا بڑا جگر ہے، اتنا بڑا دل ہے کہ سامنے بیٹھ کر وہ رسول کی توہین بھی کر رہا ہے، لیکن رسول کار تبلیغ میں کسی چیز کو آنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے اس کے ساتھ مدارا کرتے ہیں، اور ایسا مدارا کرتے ہیں کہ کافر تک، مشرکین تک رسول کے اخلاق کی داد دیتے ہیں۔ اخلاق کی بات کی جائے تو کیا اخلاق ہے میرے نبی کا کہ اس کے اخلاق کے بارے میں پروردگار عالم نے سند دے دی، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بندہ
کہ جس کے بارے میں اس کا رب کہہ دے کہ تمہارے اخلاق سب سے عمدہ ہیں، تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، ان اخلاق کا سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مدارات ہونی چاہیے۔ تم جس سے گفتگو کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، بنانے دو اسے، بنانے دو، وہ اپنی کوشش کرتا رہے، بنو نہ بنو وہ تو تمہارا کام ہے نا، بنو نہ بنو وہ تو تمہارا کام ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو کرنے دو۔ اسی چیز کا نام ہے مدارات، کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کرو، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہو کہ جیسے تم ان کو نہیں جانتے۔ نبی سے زیادہ تو علم نہیں ہے نا، نبی سے زیادہ تو وقار نہیں ہے نا، نبی سے زیادہ تو سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو تم میں ہونی چاہیے وہ ولی کی صفت ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ یہ صفت، تین صفات مل کر مومن کو مومن بنانے والی ہیں۔ تیسری صفت یہ الصبر، کہ تمہارے ٹالرنس ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے، صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے صبر و تحمل؟ صبر و تحمل یہاں ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو کرتا ہے تو اسے بڑی توقع ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ نکل آئے، لیکن نتیجہ آ کے نہیں دیتا، تو یہاں پہ آپ کو پیشنس چاہیے، صبر چاہیے۔ زیارت مولا حسین کے لیے جانا چاہتے ہو، 5 سالوں سے دعا کر رہے ہو لیکن نمبر نہیں آ کے دیتا، نمبر نہیں آ کے دیتا، دل تڑپتا ہے، چاہت ہے، جانا چاہتے ہو، بے صبری کا مظاہرہ مت کرو۔ زیارت تو تمہیں ملے گی، نہیں بھی ملے تو اس دنیا سے زائر اٹھو گے، کیونکہ تمہارے پاس وہ خواہش ہے کہ زیارت کرنا چاہتے ہو۔ زیارت امام حسین علیہ السلام، بلند تر سلوات۔ بے صبری کا مظاہرہ مت کرو کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دو کہ میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، یہ مشکلات ہے، یہ مشکلات ہے، نہیں، تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اور کہاں صبر ہونا چاہیے؟ تمہارے والدین تمہیں اذیت کرتے ہیں، برداشت کرو، صبر ہونا چاہیے۔ اولاد تمہارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، برداشت کرو، صبر ہونا چاہیے۔ ایسا صبر ہونا چاہیے جیسے میرے مولا امیر کا صبر ہے، وہ مولا کہ جو شجاعت کا مظہر ہے، طاقت کا عنوان ہے۔ اگر تاریخ میں کسی طاقتور انسان کو دیکھنا ہے تو وہ میرا علی ہے، تاریخ میں کسی شجاع انسان کو دیکھنا ہے وہ میرا علی ہے۔ بیان کروں گا انشاءاللہ علی کی طاقت کی ایک مثال کل آپ کی خدمت میں، لیکن آج موقع نہیں ہے میرے پاس۔ امیر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی 25 سال کا ایسا صبر ہے کہ خود کہتے ہیں صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجاع، ایسا سکوت، ایسی خاموشی جس کی تلوار کبھی نیام میں نہیں جاتی تھی، آج نیام سے نکل نہیں رہی ہے، آج تلوار نیام سے نکل نہیں رہی ہے، کیونکہ حکم پروردگار ہے۔ اب علی کو صبر کرنا ہے، تو یہ صبر، تو 3 خصوصیات پیدا کرو۔ خدائی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اپنے راز دوسروں کو مت دو، نبوی صفت ہونی چاہیے کہ مدارا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے۔ یہ تینوں جمع ہو جائیں گی تو امکان ہے کہ تم ایمان کے راستے پہ چل پڑو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک صبر کا مظہر دیکھنا ہے۔ کربلا کا قافلہ جو جا رہا تھا نا، تو جہاں حر نے اس قافلے کو روکا تھا، پیاسا تھا، وہ روکنے آیا تھا اور روکنے کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ تلوار نکل سکتی تھی، جھگڑا ہو سکتا تھا، جنگ ہو سکتی تھی، لیکن حسین نے کہا کہ میں آغاز نہیں کروں گا جنگ کا۔ آج 2 محرم ہو گئی نا، تو یہ کاروان حسینی کربلا پہنچ گیا ہے۔ یہ حسینی کاروان کربلا جن حالات میں پہنچا ہے نا، حالات یہ تھے کہ میرے مولا حسین کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرنے دی جا رہی ہے،
یہاں جانا چاہتے ہیں نہیں جائیں گے، روکنے والا حر ہے، وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جائیں گے، آپ یہیں پڑاؤ کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی اثنا میں راستہ چلتے چلتے ایک مرتبہ حر بھی روک رہا ہے اور سواری نے چلنے سے بھی انکار کر دیا۔ پوچھا یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ یہ شاطئ فرات ہے، یہ غازریہ ہے، یہ نینوا ہے، کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ ھذہ محل محط رقابنا، یہاں پر ہماری سواریاں ٹھہریں گی، یہاں پہ خیمر لگائے جائیں گے۔ اور میرے مولا نے اس مقام پر وہ خیمے لگا دیے۔ بس میں جو کربلا آمد ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، آج میں کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک حصہ ہے ہماری عزاداری کا جو اہم ترین حصہ ہے، وہ ہیں دو معصوم بچے، جناب مسلم کے دو بچے، محمد اور ابراہیم۔ مصیبت یہ ہے کہ ابن زیاد کے حکم پر انہیں زندان میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، زندان میں قید ہے، وقت گزر رہے ہیں، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا لگتا ہے ایسا ہے کہ زندان میں زندگی مکمل پوری ہو جائے گی، کچھ کرنا چاہیے، یہ جو زندان بان ہے اس سے بات کرتے ہیں نا، اسے اپنا تعارف کراتے ہیں، شاید کوئی ہمارے لیے آسانی کر دے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے۔ زندان بان جب رات کو آیا تو اس سے پوچھا کیا تم محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں کیوں نہ جانوں گا، وہ میرے نبی ہیں۔ کہا تم جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہ جانوں گا، میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے نبی کے چچا ہیں، انہوں نے راہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو قلم کروایا ہے، پروردگار عالم نے ان کے ہاتھوں کے بدلے انہیں دو پر عطا کیے، جنت میں وہ پرواز کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ کہا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہ جانوں گا، میرے نبی کا بھائی ہے، میرے نبی کا داماد ہے۔ کہا کہ تم مسلم بن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں مسلم بن عقیل علی کا بھائی ہے۔ ارے یہ سب کچھ بیان ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس بوڑھے نے پوچھا یہ سوال تم لوگ مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ارے بوڑھا ہے، سختیاں ایسی کر رہا ہے کہ ابن زیاد کے مطابق نہ کھانا مکمل دیتا ہے، نہ پانی ٹھنڈا دیتا ہے، ارے زندان میں تکلیفیں دیتا ہے۔ خبر ملی کہ آل علی ابن ابی طالب سے تعلق ہے، مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ بوڑھا بچوں کے پیروں میں گر گیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، ارے بچوں مجھے معاف کر دو، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا دیکھو یہ دروازہ کھول دیا ہے، تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ لیکن بچوں یاد رکھنا کوفے میں تمہیں لوگ ڈھونڈیں گے، خیال رکھنا کہ دن میں سفر مت کرنا، دن میں کہیں پناہ لے لینا اور رات کے وقت میں سفر کرنا۔ شاید دوسری رات ہوگی شیخ صدوق کے بقول کہ رات کو بچے گزر رہے تھے کہ ایک دروازے پہ ایک بڑھیا کھڑی تھی، کسی کی راہ دیکھ رہی تھی، شاید اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم راستے کے مسافر ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں، دن میں آرام کرتے ہیں، ارے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اجازت ہو جائے تو کچھ وقت اپنے گھر میں بسر کرنے کی اجازت دے دو۔ آئے مسلم بن عقیل کے بچے کوفہ میں پناہ کی تلاش میں ہیں، نہ مسلم کو پناہ ملی، نہ مسلم کے بچوں کو پناہ ملی۔ بڑھیا نے کہا کہ تم ہو کون؟ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ لیے، شہزادو آؤ تمہارا استقبال ہے، میرے گھر میں رہو، جتنا رہنا چاہتے رہو، لیکن خیال رکھنا کہ میرا ایک داماد ہے، بہت شقی القلب ہے، ابن زیاد کا کارندہ ہے، اس سے بچ کر رہنا، میں تمہیں پناہ تو دیتی ہوں لیکن اس کے سامنے کچھ نہ کر سکوں گی۔ بچے گھر میں آئے، روایت کہتی ہے جب سونے کا وقت آیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھائی لگتا ہے بہت دنوں کے بعد آرام ملا ہے،
کیوں نہ ایسا کریں کہ میں تمہارے ہاتھ گلے میں اپنے ہاتھ ڈال دوں، تم اپنے ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو۔ ارے دونوں بھائی ایسے سو رہے ہیں جیسے آخری رات سو رہے ہیں۔ ارے بچے سو گئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالنے کے بعد یہ سوئے نہیں تھے، سسکیاں بھر رہے تھے۔ اب آدھی رات کے قریب وہ ظالم آیا، دق الباب کیا، کسی طریقے سے گھر میں داخل ہوا، اندھیرے میں لیٹ گیا۔ ارے اس لیٹنے کے بعد کسی کے سسکیوں کی آواز آئی، پریشان ہوا، ڈر گیا، دیواروں پہ ہاتھ مارنے لگا، ڈھونڈنے لگا کہ کون رو رہا ہے۔ ارے ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے ایک مرتبہ اس ظالم کا ہاتھ ایک بچے کے پہلو میں گیا اور پکڑ لیا۔ بچے نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا رہنے والا ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ آئے معصوم بچے، مسلم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ کہا کہ ہم سچ بتائیں گے تو ہمیں امان ہے، اللہ کی امان ہے، رسول کی امان ہے، کیا تم رسول کو اپنی امان پہ گواہ بناتے ہو؟ کہا امان ہے، گواہ بناتا ہوں۔ کہا کہ ہم ابن زیاد کے زندان میں قید تھے، موت کے خوف سے بھاگے ہیں کہ یہاں آ کر پناہ لی ہے۔ ظالم نے ایک جملہ کہا کہ تمہاری کیسی قسمت ہے کہ تم موت سے بھاگ کر موت کے پاس آئے ہو۔ اس ظالم نے رات کے اندھیرے میں معصوم بچوں کے ہاتھ باندھ دیے اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا ہنگام آیا، اپنے غلام سے کہا ان دونوں بچوں کو لے کر جاؤ، حبشی غلام ہیں، اور لے جا کے نہر کے کنارے ان کے سر قلم کر دو، ان کے دھڑ کو نہر میں پھینک دو، سر میرے پاس آؤ۔ غلام جانے لگا۔ ایک مرتبہ چھوٹے بچے نے غلام سے کہا ماشاءاللہ تم تو ہمارے نانا کے مؤذن بلال کے کتنے شبیہ ہو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم اسی نبی کے نواسے ہیں، اس نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ سننا تھا، وہ غلام بچوں کے پیروں میں گر گیا، مجھے خبر نہیں تھی، ہاتھ کھول دیے، تلوار پھینک دی، نہر پھلانگ کر چلا گیا۔ آقا آواز دیتا رہ گیا کہ واپس آ جا، تو میرا نافرمان ہو گیا۔ اب ظالم نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا جاؤ ان بچوں کو پکڑو، ان کا سر قلم کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ جب بچہ پہنچا ہے تو ایک مرتبہ ایک بچے نے کہا کہ تمہاری جوانی پہ ترس آتا ہے، کس جوانی میں تم اپنے آپ کو عذاب جہنم کے لیے تیار کر رہے ہو؟ کہا تم ہو کون؟ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ارے دل پر ایسا اثر ہوا، بچوں کو آزاد کیا، باپ سے دور بھاگ گیا۔ ظالم دوڑتا ہوا آیا اور بچوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابن زیاد نے تمہارے ایک سر کی قیمت 1000 دینار لگائی ہے، 2 سر لے جاؤں گا، 2000 دینار مجھے ملیں گے۔ کہا کہ دیکھو تم رسول سے ہماری نسبت کو پہچانو، اس کا لحاظ کر لو۔ کہا میں تمہارے نسب کو نہیں جانتا۔ کہا کچھ نہیں تو ہمارے کمسنی کا لحاظ کر لو۔ کہا مجھے اس پر بھی رحم نہیں آتا، میرے دل میں تمہارے لیے رحم ہی نہیں ہے۔ کہا اگر ایسا ہے تو ایک کام کر لو کہ تم ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ کر لینا۔ کہا کہ نہیں میں تو تمہارا سر ابن زیاد کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے اتنی اجازت دے دو ہم کچھ نماز پڑھ لیں۔ دونوں بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ابھی محو دعا تھے کہ ظالم نے اپنی تلوار چلائی۔ ارے بڑے بھائی کا سر قلم ہوا اور وہ بڑا بھائی کا بدن تڑپنے لگا، چھوٹا بھائی اپنے آپ کو بھائی کے خون میں لت پت کرنے لگا اور کہتا جاتا تھا بھیا میں آپ کا خون اپنے بدن سے لگا رہا ہوں، روز قیامت رسول کے پاس تمہارا خون لے کر جاؤں گا۔ ظالم نے آواز دی تو بھی اپنے بھائی کے پاس جا، اور ظالم نے بچے کا سر قلم کر دیا۔ ایک توبرے میں مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کے معصوم بچوں کے سر لے کے ابن زیاد کے پاس
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پہلا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پہلا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اہل بیت پر ان کے چاہنے والوں پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء ماتم حسین۔